زندگی کے اہم ترین 3 گھنٹے ایگزام، یہ امتحان کے 3 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ سارا سال یہ جو آپ گھر سے یونیورسٹی کالج اسکول گئے، پیسہ لگایا، پڑھائی کی، جو بھی محنت کی، اس کو اب دکھانے کے لیے صرف 3 گھنٹے آپ کو ملیں۔ سوچے کتنے اہم ترین ہیں یہ 3 گھنٹے۔ اور زمانہ طالب العلمی میں، اسٹوڈنٹ لائف میں سب سے زیادہ ٹینشن وہ امتحان کی ہوتی ہے۔ باقی جو ٹینشنز ہیں، معاشی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، وہ تو ماں باپ ہم تک آنے ہی نہیں دیتے۔ اور واقعی امتحان ضروری تو ہیں، امتحان دیں گے تو ڈگری ملے گی، اور ڈگری تو بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں جاب کے لیے تو آپ کا باس انٹرویو بعد میں لے گا، پہلے آپ کا سی وی دیکھے گا، اور اس سی وی میں آپ کی ڈگری موجود ہے۔ ڈگری مضبوط ہوگی تو انٹرویو ہوگا اور نوکری ملے گی۔ So exams are important. So these 3 hours are the most critical 3 hours of your life. So یہ 3 گھنٹے امتحان کے اہم ترین 3 گھنٹے ہیں آپ کی زندگی کے۔ اور جب بھی بات ہوگی تعلیم کی، امتحان کی، اکیڈیمکس کی، تو یاد رکھیے سب سے اہم ترین اثاثہ وہ ٹائم ہے۔ ٹائم از وائٹل، ٹائم از امپورٹنٹ۔ یعنی آپ کی زمانہ طالب العلمی اسٹوڈنٹ لائف کے 7 8 9 سال جو ہیں، اس میں ٹائم کی کتنی امپورٹنس ہے، کب آپ کے پیپر ہونے ہیں، کب آپ کا فائنل ہونا ہے، کب بورڈ کے پیپر ہونے ہیں، یہ سب چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور امتحان کے قریب کے جو دن ہیں، امتحان سے پہلے کا 1 مہینہ، جیسے ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد میٹرک کے، انٹر کے، او لیولز، اے لیولز کے پیپر ہونے والے ہیں، یہ دن بہت ضروری ہیں۔ آپ نے سارا سال جو پڑھا اس کو دہرانا بھی ہے آپ نے، اور اگر آپ نہیں پڑھ پائے تو اب کیا پڑھیں تو امتحان میں اچھے نمبر لے لیں گے، یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایگزام کا سٹریس ہونا چاہیے؟ شوڈ دیر بی اے سٹریس؟ ایگزام سٹریس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کچھ پریشانی تو ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، گھوڑا ہے، گھوڑے کو آپ چابک مارتے ہیں، کوڑا مارتے ہیں چلانے کے لیے، اگر آپ اس کو اتنی زور سے چابک مار دیں گے کہ وہ مر جائے گا یا زخمی ہو جائے گا تو فائدہ تو نہیں ہوگا، اور اگر اتنی آہستہ سے ماریں گے کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے مارنا ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ اسی طرح سے ایگزام کا بھی سٹریس ہونا چاہیے، اتنی پریشانی ہو آپ کو کہ آپ کو وہ سٹریس انکریج کرے، آپ کی حوصلہ افزائی ہو، آپ زیادہ محنت کریں، زیادہ تیزی کے ساتھ سوچیں، زیادہ یاد کریں، اور وہ سٹریس پازیٹیو سٹریس بن کر آپ کے امتحان میں اچھی کارکردگی کے لیے معاون ثابت ہو۔ یاد رکھیے گا، ون موسٹ امپورٹنٹ ٹپ، پاسٹ پیپرز ضرور پڑھ لیں۔ پرانے سالوں کے جو پیپرز ہیں، ایگزام پیپرز ہیں، وہ ضرور پڑھ لیں۔ دیکھیں، یہ جو اکیڈمیشنز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جن لوگوں نے پیپر بنایا، وہ لوگ ظاہری بات ہے اہم ترین سوال ہی ڈالتے ہیں نا پیپر میں، وہ سوال جو بچے کے لیے ضروری ہے، جو اس کی عملی زندگی میں بھی کام آئے گا، اہم ترین سوال ہے، وہ پیپر میں ڈالتے ہیں۔ اب سن 2011 ہو یا سن 2022 ہو، سوال تو وہ اہم ہے، تو انہوں نے وہی سوال ڈالنا ہے۔ اور آپ پاسٹ پیپر کو جب دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال کتنے نمبر کا آتا ہے، اور یہ سوال بار بار ریپیٹ اگر ہو رہا ہے تو یہ اہم ہے، اور مجھے اس سوال کو اب تیار کرنا ہے۔ ون مور امپورٹنٹ تھنگ، دیٹ از ریویژن، دہرائی۔ یہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہوتی ہے دہرائی۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو دہرا لیں، چمک سی آ جاتی ہے، سبق دوبارہ یاد ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارا جو دماغ ہے نا، یہ اس طرح سے بنا ہے کہ اس کو جتنا ٹائم آپ دیں گے یہ وہ کام اتنے ٹائم میں کرے گا۔ جس طرح ابھی 1 مہینہ پڑھا ہے پیپر میں، تو پوری بک کو آپ 1 مہینے میں ریوائز کر لیں گے، اور جب 1 ہفتہ رہ جائے گا پیپر میں تب آپ 1 ہفتے میں پوری بک کو ریوائز کر لیں گے، اور جب 1 دن رہ جائے گا آپ 1 دن میں ریوائز کر لیں گے۔ حتیٰ کہ جب پیپر شروع ہونے میں 15 منٹ رہ جاتے ہیں، آپ 15 منٹ میں بھی پوری بک کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ دس از ہاؤ ہیومن برین ورکس۔ اسی طریقے سے انسانی دماغ کام کرتا ہے۔ جس طرح مجھے آپ 30 گھنٹے دیں یہ کمرہ صاف کرنے میں 30 گھنٹے لوں گا، آپ مجھے 30 منٹ دیں گے میں 30 منٹ میں کمرہ صاف کر دوں گا، آپ مجھے 3 منٹ دیں گے میں کوشش کر کے 3 منٹ میں بھی کر دوں گا۔ تو دہرائی جو ہے، ریویژن جو ہے، دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ بہت بھولی ہوئی باتیں آپ کو یاد آ جائیں گی، کئی سپیلنگ مسٹیکس آپ کر رہے ہیں، وہ سپیلنگ مسٹیکس آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر وہ چیز آپ کے ذہن کے فرنٹ پہ آ جائے گی۔ جو چیز پیچھے گئی ہوئی تھی وہ جب آپ نے یاد کی تھی اب وہ آپ کے ذہن کے فرنٹ پر آ جائے گی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں
آپ کے پلس پوائنٹ کیا, آپ کے نیگیٹو پوائنٹس کیا. کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں پر مضبوط ہے اور کہاں پر کمزور ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کون سا ایسا مضمون ہے, کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. کیمسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے, اور اب وہ مضمون جو کمزور ہے اس پہ زیادہ توجہ دیجئے, زیادہ ٹریننگ کیجئے, زیادہ پریکٹس کیجئے, استاد صاحب سے زیادہ رہنمائی لیجئے. کبھی بھی اپنے منہ سے لفظ نہیں بولنا آپ نے کہ میں اس مضمون میں اچھا نہیں ہوں, میں تو میتھس میں اچھا نہیں ہوں. یہ نہیں بولنا, یہ بولنا ہے کہ میری میتھس میں پریکٹس نہیں ہے, کیونکہ آپ ابھی اس لیے اس مضمون میں اچھے نہیں ہیں کہ آپ نے پریکٹس نہیں کی, آپ نے بار بار اس کو کھولا نہیں ہے. بس آپ کو کسی نے کہہ دیا اور آپ نے ذہن بنا لیا کہ جی میں تو اس مضمون میں بہت ہی برا ہوں. نو, دیر از نو گڈ اور بیڈ میموری, دیر از ٹرینڈ اینڈ انٹرینڈ میموری. اچھی بری یادداشت کسی کی نہیں ہوتی, سبھی بہترین سانچے پر ہے, سب کا دماغ بہترین کام کرتا ہے. ہاں, وہ جو اپنے دماغ کو چلاتا رہتا ہے, استعمال کرتا رہتا ہے, اس کی یادداشت, اس کی میموری اچھی رہتی ہے. اور جو کرتا ہی کچھ نہیں ہے, فضول کام کرتا ہے, اس کی یادداشت گندی ہو جاتی ہے, زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ ہر مضمون میں اچھے ہیں, کہیں اپنے آپ کو, ابھی کہیں کہ میں ہر مضمون میں اچھا ہوں, بس مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ سبق یاد کریں, بار بار لکھیں گے تو یہ ٹریننگ آپ کی ہوتی چلی جائے گی. بس یہ یاد رکھیں کہ جب پڑھتے پڑھتے تھکن یا بوریت کا احساس ہو, تھوڑا سا موڈ چینج کر لیں, چہل قدمی کر لیں, اور یہ یاد رکھیں کہ جو چیز بور کرتی ہے اسی کا رزلٹ سب سے بہتر آتا ہے. کتابیں پڑھنا ہمیں بور کرتا ہے, اسی میں کامیابی ہے. ایکسرسائز کرنا ہمیں بور کرتا ہے, اسی میں کامیابی ہے. بھوکا رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا, اسی میں کامیابی ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں بور کرتی ہے, جو بورنگ ہے, حقیقی کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے. آپ نے آگے بڑھ کے وہ کام کرنا ہے. اینڈ ریمبر ون تھنگ, گڈ ہینڈ رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اچھی لکھائی بہت ضروری ہے. میں آپ کا پیپر چیک کر رہا ہوں, مجھے بتائیے میں کیا دیکھ رہا ہوں, لکھائی دیکھ رہا ہوں نا, مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں نمبر دوں گا. پیپر میں اچھی لکھائی. اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف گڈ ہینڈ رائٹنگ؟ اچھی لکھائی کی تعریف کیا ہے؟ ایلیجیبل ہینڈ رائٹنگ از اے گڈ ہینڈ رائٹنگ. وہ لکھائی جو بس پڑھی جائے اچھے طریقے سے, وہ اچھی لکھائی ہے. تو ہاتھ روک کے لکھیں, آہستہ لکھیں, تاکہ آپ کی لکھائی ایگزامینر کو پڑھی جائے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پریکٹس مانگتی ہیں, جیسے میتھمیٹکس ہے, جیومیٹری ہے, اس کو پریکٹس کریں گے تو ہوگا. آپ بغیر پریکٹس کے صرف پڑھ کے وہ چیز نہیں اچھی طرح سیکھ سکتے. آپ کو میتھمیٹکس جب پڑھنا ہے, آپ کو وہ لکھنا ہے, بار بار لکھنا ہے, تھیورمز کو پریکٹس کرنی ہے, ٹریگنومیٹری, جیومیٹری کو پریکٹس کرنی ہے. آپ کو جس چیز کے سپیلنگ نہیں آ رہے, اس سپیلنگ کو بار بار لکھیں گے, آ جائیں گے, یقین کریں آ جائیں گے. یو نیڈ ٹو پریکٹس, پریکٹس اینڈ پریکٹس. کچھ چیزیں پریکٹس مانگتی ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, سپیڈ ریڈنگ, تیز پڑھنا. اب دنیا اس کے اوپر آ گئی ہے کہ وی شوڈ سپیڈ ریڈ, یعنی ایک انسان عام طور پہ 1 منٹ میں 200 لفظ پڑھتا ہے, کچھ لوگ 300 بھی پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ پڑھتے وقت ساتھ کوئی آپ کی اور چیز نہیں ہے, موبائل بھی بند ہے, بچے بھی شور نہیں کر رہے, کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا, تو آپ زیادہ پڑھ لیں گے, آپ کا فوکس اس چیز پہ رہے گا. جب آپ کوئی چیز سپیڈ سے پڑھتے ہیں اس وقت آپ کے دماغ کو چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور موجودہ دور کے اندر ترقی اسی میں ہے کہ آپ چیز کو پڑھیں بھی سپیڈ سے, اور اس کے معنی کو, اس کے میننگ کو, اس میں جو چیز کہی گئی اس کو گریسپ بھی کریں, آپ کو کانسیپٹ بھی پتا چل جائے. دس از دا کانسیپٹ آف ماڈرن ایجوکیشن سسٹم, سپیڈ ریڈنگ, تھوڑی تیز پڑھنا آپ, کیونکہ دماغ بھی مسلز کی طرح ہوتا ہے. یہ ہمارے پٹھے ہوتے ہیں نا مسلز, مسلز کیسے بنتے ہیں؟ پریکٹس کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے, ویٹ لفٹنگ کرنے سے. ٹریننگ کریں گے تو مسلز بنیں گے. اسی طریقے سے دماغ بھی ٹریننگ کرنے سے بنتا ہے. جب آپ دماغ کو کام دیں گے بار بار, یو ول گیو سم ٹاسک ٹو یور برین, دین یور برین ول شائن. آپ کا برین پالش ہوتا ہے جب آپ اس کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں. تو جب آپ سپیڈ ریڈ کرتے ہیں, تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو آپ کے دماغ کو کام ملتا ہے. ہاں, وہ چیزیں جو مشکل ہیں اور وہ چیزیں جن کو ذرا ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی, تو اس کو پھر تھوڑا روک کے پڑھیں. اور کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جو کہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, ان کی اتنی ذہنی استعداد نہیں ہے, تو وہ اس بات کو اگنور کر دیں.
जो स्पीड आपको सूट कर रही है उसी स्पीड के साथ पढ़ना आपने। एंड रिमेंबर, नेवर लूज कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी ये जरूर होनी चाहिए। अगर पेपर के दिन आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है, सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। बार बार आपकी सोचें उसी तरफ जाएंगी जो आपने नहीं पढ़ा, जो टॉपिक्स आपने मिस किए हैं, जो चैप्टर्स आपने मिस किए हैं, आपका ज़हन उसकी तरफ जाएगा। याद रखिए, कीप ऑन हुक्ड विद मोटिवेशन। मोटिवेटेड रहना आपने, स्पिरिट आपकी ग्लो करती रहे। इस सारी जर्नी में ये जो जितना सफर आपका रहा, आप एकेडमी में पढ़े, अपने साथी के पास पढ़े, कॉलेज में पढ़े, घर में बैठ के पढ़े, वो कौन सी चीज है जिसने आपको मोटिवेट किया? वो कोई एक बात तो होगी, या दो तीन बातें होंगी, या कोई इंसान होगा, या कोई मुस्तकबिल की सोच होगी, या मैं क्या बनना चाहता हूं। तो उस मोटिवेशन को किल ना होने दें, उस मोटिवेशन को अपने अंदर जिंदा रखें। एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का तजर्बा हुआ कि दो स्कूल के अंदर दो ग्रुप्स बनाए गए और दोनों ग्रुप्स को कहा गया आपका मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है। मुश्किल होता है आमतौर पे, कुछ लोग मैथ्स को मुश्किल समझते हैं। मैथ्स का टेस्ट है। एक ग्रुप को, बच्चों को कोई मूवी दिखाई गई, फिल्म दिखाई गई टेस्ट से पहले, ताकि उनके अंदर जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां कम हो जाए। और दूसरे ग्रुप के बच्चों को मां से मुलाकात कराई गई, मां से फोन पे बात कराई गई, मां ने उनको गले लगाया, उनको चूमा, उनको प्यार दिया। और ये बात हैरान कुन हद तक यानी उन्होंने देखी कि वो ग्रुप जिसने मैथ के टेस्ट से पहले फिल्म देखी थी, उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए, बल्कि वो लोग जिन्हें मां की शफकतें, मां का प्यार, मां की मोहब्बत मिली थी, उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, उनके नंबर बहुत अच्छे आए। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप जरूर बिल जरूर इम्तिहान से पहले अपनी मां की दुआएं लें, अपनी मां से बात करें, अपनी मां से शेयर करें, तो बहुत ज्यादा इसमें बेहतरी हो जाएगी। एक जगह मैंने पढ़ा, ये मैं वालिदैन को कह रहा हूं, कि एक प्राइवेट जॉब में एक बॉस गया तो देखा बंदा बैठा नहीं हुआ था कुर्सी पे। उसने कहा ये बंदा क्यों नहीं आया अभी तक, अहम बंदा लेट क्यों हो गया? जब वो बंदा आया तो उसने कहा जी देखें, मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ता है, उसका पेपर था, रात को वो बच्चा जागता रहा और पढ़ता रहा, तो मैं उसके पास जाता रहा, कभी उसको चाय दे देता, कभी उसको नट्स दे देता, कभी बिस्कुट दे देता, और वो बच्चा मुझसे पूछता भी रहा, अब्बू मैं ये कर लूं, वो कर लूं। तो सारी रात वो बच्चा जो पढ़ रहा था, तो बाप ने उसका साथ दिया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा साथ उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा सासा था। वो समझ रहा था कोई मेरे साथ है जो जाग रहा है, जो मुझे साथ दे रहा है। तो वो बॉस फिर बड़े अरसे तक अपने उस एम्प्लॉय की ये बात लोगों को बताता रहा कि देखो इसने रात अपने बच्चे के साथ कितनी कैसी जबरदस्त खैर खाई की है। सो रिमेंबर, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। मेहनत सख्त करनी है लेकिन स्मार्ट अंदाज से करनी है कि थोड़े वक्त में ज्यादा काम हो जाए। और याद रखें, गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी। बहुत पढ़ें, दिन रात पढ़ें, इम्तिहान करीब है, कुछ और नहीं काम करना। जितना वक्त आप पढ़ाई पे देंगे, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। एक दफा डिग्री आ गई तो कहां फिर दोबारा रिपीट होता है सारा कुछ, वो होता है लेकिन बहरहाल आप समझते हैं। गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी। बहुत ज्यादा वक्त पढ़ाई पे खर्च करें, एक एक चीज को पढ़ें, बार बार समझें, लिखकर उसको याद करें, आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, हमें सही तरह पढ़ना भी नहीं आता। हाउ टू स्टडी, इट्स एन आर्ट। ये बकायदा एक आर्ट, एक स्किल है। सबसे पहले जिस जगह पे आप मुताला कर रहे हैं ना, उस जगह के ऊपर गंदगी नहीं होनी चाहिए। इंसान का दिमाग क्लटर पे जो है ना, वो थोड़ा सा बदजन हो जाता है और वो एगनाइज्ड हो जाता है, पीछे हटता है। आप सब चीजें अपनी जगह पर सही पड़ी हो। आपकी जो टेबल के ऊपर किताबें हैं, कापियां हैं, सफ़े हैं, और फिर पेन है, हाइलाइटर है, सब कुछ मुनासिब अंदाज से पढ़ाओ, गंदगी ना हो। और नंबर 2, कोई काम आप साथ ना कर रहे हो, मोबाइल फोन बिल्कुल बंद होना चाहिए, एरोप्लेन मोड पर हो। और अगर आप मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बुक वगैरह है, तब भी इंटरनेट ऑफ हो। उसकी वजह यह है कि बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसी तरीके से मुनासिब रोशनी हो सके तो कोई लैंप ऐसा हो जो कि प्योर आपकी कॉपी के ऊपर फोकस हो। शोर जो है, आमतौर पे लोग उसमें अगर पढ़ते भी है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, बच्चों का शोर, बाहर गली में शोर, ये चीज मुश्किल होती है। बहरहाल हर जगह पर ये मुमकिन नहीं है कि मुकम्मल तन्हाई और खामोशी मिल सके। ट्राई टू बी एट काम, ट्राई टू बी एट पीस। बहुत से रात को पढ़ने वाले लोगों को पूछा गया कि आप रात को क्यों पढ़ते हैं, तो वजह यही थी कि रात को खामोशी होती है, रात को शोर कोई नहीं हो रहा होता। और फिर अहम निकात को अंडरलाइन जरूर करते चले जाएं।
اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں. آپ کی اپنی کتاب ہے, آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی مشکل چیز ہو اس کو لکھ لیں الگ سے, اور پھر اکٹھی لے کے جا کے اپنے استاد صاحب سے ضرور پوچھ لیں. یہ استاد صاحب کا اعجاز ہے, استاد صاحب کی شفقتیں ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور وہ مشکل چیز مشکل نہیں رہے گی. مشکل کیا چیز ہوتی ہے؟ وٹ از دا ڈیفینیشن آف مشکل؟ مشکل لفظ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں ایک لفظ میں بولتا ہوں آپ کے آگے, لیبرنتھ. آپ کو اس لفظ کا پتہ ہے؟ نہیں. یہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں. لیبرنتھ یہ انگلش کا لفظ ہے. انگلش کا لفظ لیبرنتھ, اس کا مطلب ہوتا ہے میز, پزل, یعنی پتہ نہ چل رہا ہو, گڈمٹ ہوا ہو ذہن کے اندر, پزل بنا ہو, راہ مل نہ رہی ہو. اب بتائیں لیبرنتھ مشکل ہے؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں نہیں آتی, جب وہ آ جائے تو مشکل نہیں رہتی. تو مشکل کی ڈیفینیشن سمپل سی ہے کہ تمہیں نہیں آتا تو تمہیں مشکل لگ رہا ہے. گو اینڈ لرن, دا مشکل ول ڈسپیئر. اور اب یہ دیکھیے, یہ پلانر ہے میرے پاس, ایک کیلنڈر ہے بہت بڑا, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی تک کا. اب یہ دیکھیں اس کے اندر بہت بڑے بڑے خانے بھی بنے ہوئے. آپ اس کیلنڈر کو یوز کریں. آپ نے سارا سال جو پڑھا, اب کس طریقے سے روزانہ آپ نے دہرائی کرنی ہے, یہ کیلنڈر آپ کی مدد کرے گا. کیلنڈر سامنے ہو, گھڑی آپ کے سامنے ہو, پوری لائف میں نظم و ضبط آ جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے میں کتنا کام کتنی دیر میں کر رہا ہوں, کتنا کام کتنے دن میں کروں گا. اپنی پرفارمنس ایویلیویٹ ہوتی رہتی ہے. کوئی آ کے آپ کی پرفارمنس کو, آپ کی کارکردگی کو کیا دیکھے گا؟ آپ خود اپنی نظروں سے کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نے طے کیا تھا 19 مئی کو اور 16 مئی کو میں نے یہ کام کرنا ہے. کیا میں نے 16 مئی کو یہ کام کیا؟ تو کیلنڈر جو ہے یہ آپ کی پوری زندگی کو مینج کر دیتا ہے. اور پھر اگر آپ نے سارا سال نہیں پڑھا, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں سارا سال نہیں پڑھ پاتے, تو ان دنوں کے اندر اب وہ اہم چیزوں کو تو پڑھیں گے نا. اپنے استاد صاحب کے پاس جا کے پوچھیں گے کہ جی میں کیا چیز اب پڑھ لوں, ٹائم ہے, ٹائم گزرا نہیں ہے, ابھی ہے, تو میں کیا چیز پڑھ لوں. اس کو بھی کیلنڈر کے مطابق کوٹا کر لیں گے تو آپ کو فائدہ رہے گا. اینڈ ناؤ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہ دن جو آپ کی زندگی کے ہیں, ان دنوں کے اندر دیکھیں آپ ربورٹ نہیں ہے, آپ انسان ہیں اور یو نیڈ ریچارج. کبھی کبھار تو امتحان کا لفظ جب ذہن میں آتا ہے نا, تو اس کے مترادف لفظ آتے ہیں سٹریس, برن آؤٹ, ٹینشن, اینگزائٹی, دل تیز دھڑک رہا ہے, چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی ہے اور بالکل انسان فارغ ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امتحان کے دنوں میں یہ 3 اہم ترین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ اچھا رزلٹ آ سکے. جو آپ کو یاد ہے آپ صحیح طریقے سے لکھ سکیں. ایسا تو نہ ہو کہ جو آپ کو آتا ہے وہ بھی آپ بھول رہے ہیں اور اپنی حالت کی وجہ سے آپ کی شکل بھی بدل گئی ہے, آپ کے دن بھی بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں اور آپ کی زندگی بالکل بے رنگ ہو کے رہ گئی ہے. یہ 3 چیزیں نوٹ کریں. نمبر 1, پوری نیند لینی ہے آپ نے. نمبر 2, پڑھائی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھائی کے دوران بریکس لینی ہے, چھوٹی چھوٹی بریکس ضرور لینی ہے. اور نمبر 3, خوراک کا خیال رکھنا ہے. دس از دا ریچارج. یہ ریچارج ہے. موبائل کی بیٹری کم ہو جائے, آپ ریچارج کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے چارجر لگاتے ہیں تو اس میں بیٹری آ جاتی ہے, موبائل دوبارہ سے کام کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو نیند ہے یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے کچھ لوگ دن کو پڑھتے ہیں, انہیں مارننگ لارکس کہا جاتا ہے. کچھ لوگ رات کو پڑھتے ہیں, انہیں نائٹ آؤلز کہا جاتا ہے. دونوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جس کی جو عادت بن گئی ہے اسی طرح وہ پڑھے, اب چینج نہیں کر سکتا. باڈی کا ردم بن جاتا ہے. باہر ایک سورج ہے, ایک ہمارے اندر بھی سورج ہے, سمجھ لیں ایک سرکیڈین ردم بن جاتا ہے اس سورج کے ساتھ. جو لوگ رات کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی رات کو خاموشی ہوتی ہے اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ جو صبح پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں رات کی نیند کے بعد ہم صبح فریش ہوتے ہیں, ہم سے پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال نیند 6 سے 7 گھنٹے کی بہت ضروری ہے. اور پالی فیزک نہیں ہونی چاہیے, ہو سکے تو سٹیٹ ہو, اکٹھی نیند ہو. کیونکہ دیکھیں دماغ کے گرد کچرا گند آ جاتا ہے, اور اگر آپ نہیں سوتے نا تو دماغ اپنے ہی بنائے ہوئے گند میں ڈوب جاتا ہے. بری بری سوچیں آتی ہیں, خیالات اچھے نہیں آتے, بندے کو غصہ جلدی چڑھ جاتا ہے, پڑھائی کو دل نہیں کرتا, یاد نہیں چیز صحیح طرح ہوتی. آپ نے سونا ضرور ہے. سونے کے بعد یعنی سو کے اٹھنے کے فوراً بعد کبھی موبائل نہیں پکڑنا, کبھی ایسی کوئی فضول حرکت نہیں کرنی. انسان کا دماغ بالکل فریش ہوتا ہے. جیسی سو کے اٹھیں کتاب کھول لیں اور اب اس پیک ٹائم میں پیک یاد کریں. جو چیز آپ کو سب سے مشکل لگتی ہے سو کے اٹھنے کے فوراً بعد یاد کریں گے, وہ چیز آپ کو مشکل نہیں لگے گی. تو سونے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ریممبر دیر از نو کمپرومائز آن سلیپنگ. نیند پوری لیں.
اور پھر دوسری بات جو آپ سے کہی گئی کہ پڑھائی کے دوران چھوٹی چھوٹی بریکس لیں. اگر آپ ہر آدھے گھنٹے بعد 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں, یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑے بڑے اکیڈمیشنز بتاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پڑھائی کریں اور اس کے بعد 5 منٹ کی بریک لیں. 5 منٹ میں قرآن پاک کی تلاوت آپ سن سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, درود و سلام پڑھ سکتے ہیں, باہر جا کے چہل قدمی کریں, نیچر کے قریب ہو, پھر آ کے بیٹھ جائیں. یوں آپ ہر آدھے گھنٹے بعد 5 منٹ کی بریک لے رہے ہیں تو 5 گھنٹے کے بعد 25 منٹ کی آپ کی بریک ہو جائے گی اور 5 گھنٹے کی آپ کی اسٹڈی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے آپ ریچارج رہیں گے اور آپ کا جو دماغ ہے وہ فریش رہے گا, جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ اچھا سیکھا جائے گا. امتحان قریب ہے, محنت کرنی ہے, یاد کرنا ہے, دہرانا ہے. So now your health must be in top shape. There are some foods which are important for mental performance. یہ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو تیز کریں گے, انہیں برین فوڈ کہا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے یہ ریڈ, گرین اور اورنج ویجیٹیبلز ہیں. یہ سبزیاں دیکھیں جی, شملہ مرچیں ہیں ہمارے پاس اور ساتھ کھیرے ہیں, بینگن ہے, گوبھی ہے, مرچیں ہیں, سلاد کے پتے ہیں اور توریاں وغیرہ. یہ یادداشت کے لیے بہت زبردست ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چیز آپ یاد کرتے ہیں اور دماغ کی ساری قوتیں یہ سبزیاں اور پھل کھانے سے تیز ہوتی ہیں. اینڈ نمبر 2, دس فش. یہ فش بہت امپورٹنٹ ہے. 17,000 بچوں پہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جو 8 گرام مچھلی روزانہ کھاتے ہیں ان کے میتھمیٹکس میں, حساب میں نمبر زیادہ آتے ہیں اور جلدی چیز وہ بھولتے نہیں ہیں اور دماغ کی ساری قوتوں کو مچھلی ریگولر کھانے والوں کی وہ بڑھتی ہیں اس سے. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا خزانہ ہے مچھلی. اینڈ ناؤ نیچر سپر فوڈ, ایگ. یہ انڈا دیکھیں ہمارے پاس آملیٹ بھی ہے, اسکریمبلڈ بھی ہے جسے ٹکا کہتے ہیں, فرائی بھی ہے, اور یہ ابلا ہوا بھی ہے جو سب سے اچھا انڈا سمجھا جاتا ہے. سیلینیم ہوتی ہے سنڈے کے اندر جناب, کولین ہوتی ہے, وائٹامن B12 ہوتی ہے کوگنیشن کے لیے, موٹر پرفارمنس, یادداشت, کوآرڈینیشن کے لیے. یعنی اپنے دماغ میں جو چیز آپ بٹھانا چاہ رہے ہیں, جو میموری لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس میں یہ انڈا بہترین ہے. اور بہت سی چیزیں جو دماغ کو چاہیے وہ انڈے کے اندر ہے, لیکن یہ صرف سفیدی نہیں کھانی بلکہ اس کی زردی بھی کھانی ہے, تب فائدہ ہوگا. اور اب آ رہے جی نٹس. یہ تو بڑا زبردست ہے, وائٹامن ای اور زنک ہوتا ہے اس میں. اور یہ سمجھ لیں کہ پڑھائی کے دوران آپ پیپر دے رہے ہیں نا, پڑھائی کے دوران یہ اس طرح ہے جیسے گاڑی کا پیٹرول ہوتا ہے, پیٹرول آتا رہے گا گاڑی چلتی رہے گی, تو یہ ساتھ ساتھ کھاتے رہیے گا. 15,000 بچوں پہ ریسرچ ہوئی ہے, پتہ چلا کہ جو ہفتے میں 5 بار نٹس استعمال کرتے ہیں ان کی یادداشت دیگر بچوں سے بہت اچھی ہوتی ہے. یہ اخروٹ ہے جناب, اس کا تو دیکھیں تو یہ اس کی شکل ہی انسانی دماغ جیسی لگتی ہے. اخروٹ ہے, پستہ ہے اور ساتھ ایلمنڈز ہیں, بادام ہے, یہ بہترین سمجھے جاتے ہیں. اور اب ہے جی ڈارک چاکلیٹ. یہ زبردست ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جی. ڈارک چاکلیٹ ہے یہ کوکو اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے دماغ زیادہ تھکتا نہیں ہے اور دماغ کی طرف خون کا بہاؤ بھی بڑھتا ہے, یادداشت بھی تیز ہوتی ہے. اینڈ ناؤ سٹرس. یہ اورنجز, گریپ فروٹ, لیمن وغیرہ, یہ دماغ کے خلیوں کو زخمی ہونے سے بھی بچاتے ہیں اور جو لرننگ ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو سیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مالٹے وغیرہ کھانے سے وہ چیز بھی دماغ میں اچھی بیٹھ جاتی ہے. اور پھر یہ شہد جناب, یہ بڑی دیر تک جسم کو طاقت دیتا ہے اور جو چیز جسم کو چاہیے بہت کچھ اس کے اندر بھی موجود ہے. اینڈ ایٹ دا لاسٹ آپ اچھا سا سلاد بنائیں, سلاد میں تھوڑا سا زیتون کا تیل چھڑک دیں اور تھوڑا سا وینیگر, سرکہ چھڑک دیں اور وہ کھائیں. یہ بوسٹر ڈوز ہوگی جو کہ آپ کے دماغ کی بتیاں ساری جلا دے گی. دیکھیے پیپر اٹیمپٹ کرنا ایک آرٹ ہے, یہ ہر ایک کو آتا نہیں ہے کہ آپ امتحان گاہ میں ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھیں, سامنے انویجیلیٹر ہے اور یہ بھی تھریٹ ہے, یہ بھی ڈر ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہوگی مجھ پہ کیس بھی بن سکتا ہے, اور اب کسی کو نقل کروانی بھی نہیں, کسی سے نقل کرنی بھی نہیں, اور نقل کا کیا فائدہ مجھے بتائیں. کسی جگہ بھی بڑا پیارا یہ بات لکھی تھی کہ دیکھیں کسی ملک کو تباہ کرنا ہو نا تو اس کے سٹوڈنٹس میں نقل کو عام کر دو, کیونکہ جب وہ نقل کر کے پیپر پاس کریں گے تو وہاں جج انصاف نہیں دے سکیں گے, ڈاکٹروں کو دوائیوں کا پتہ نہیں ہوگا, انجینئر جو بنائیں گے پل وغیرہ وہ بھی گر جائیں گے, اور کوئی صحیح طریقے سے کام کرے گا نہیں کیونکہ نقل مار کے پاس ہوا. وہ نقل نہ مارے, یقین کریں نقل نہ مارے, اٹ از ناٹ گڈ, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جو آتا کر دیں, اچھا سیکھ کے جائیں, صحیح ہو جائے گا. پیپر اٹیمپٹ کرنا ایک آرٹ ہے, کس طریقے سے آپ نے امتحان میں بیٹھنا ہے. سب سے پہلے آپ کا پیپر والی جگہ سے, امتحان گاہ, ایگزامینیشن سینٹر سے ایک تعلق ہونا چاہیے.
آپ پہلے آئیں وہاں پہ، دیکھیں کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیاں کیسی ہیں، ٹیبل کیسی ہے، ہوا کیسی ہے وہاں پہ، اندھیرا کتنا ہے، روشنی کتنی ہے. اپنے دماغ کی فریکوینسی ایگزامینیشن سینٹر سے سیٹ کریں، اور یوں ہی سمجھا پارک میں آئے ہوئے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں پر آپ خوش ہوں گے آ کے. یہ فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی نا، آدھا کام ہو جائے گا. اور پھر اب پیپر آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے فوراً سوچ لینا ہے کہ میں نے 2 یا 3 منٹ میں پورا پیپر پڑھنا ہے، پورا پیپر اچھی طرح پڑھنا ہے، اور دیکھنا ہے کون سے سوال مجھے آتے ہیں، کون سے سوال کم آتے ہیں، کون سے سوال بالکل ہی نہیں آتے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس سوال کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے. 2 نمبر کا سوال آپ گھنٹہ دے دیں اس کو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. 2 نمبر کا سوال ہے اور آپ اس میں جناب 10 صفحے لکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. 2 نمبر کا سوال ہے، اتنا ہی لکھیں جتنا پوچھا گیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنا پوچھا جا رہا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور پھر 3 گھنٹے آپ کو دیے گئے، یہ آپ کے 3 گھنٹے. یہ کوئی ہوشیاری، چلاکی یا بہادری نہیں ہے کہ آپ 3 گھنٹے سے پہلے پیپر ختم کر کے باہر آ جائیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہو جی میں تو گھنٹہ پہلے پیپر ختم کرایا. کیا بہادری کی آپ نے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ آرام سے لکھتے، پورے 3 گھنٹے استعمال کرتے، 20-20 منٹ، 15-15 منٹ ایک سوال کے لیے رکھتے، بنا بنا کر لکھتے، حاشیہ ڈالتے اپنے امتحان میں، اور پھر اوپر جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی، آپ کا نام، والد صاحب کا نام، رول نمبر، کبھی مس نہ کیجئے گا. یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، سب کے نمبر ہوتے ہیں. یو شوڈ رائٹ اینڈ یو شوڈ رائٹ اٹ ویل. گھڑی بہت اہم ہے، گھڑی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس گھڑی کو دیکھ کر آپ نے پورا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. دیکھیے بات وہی ہے، سارا سال جو کوشش، محنت، پیسہ لگا، اب 3 گھنٹے ہیں، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. فضول نہیں ان دنوں کو گزارنا، آپ نے موبائل پہ نہیں بیٹھنا، ٹی وی، جو چیز آپ کو امتحان میں اچھے نمبر سے روک رہی ہے اس چیز کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. اور دیکھیں اگر بالفرض کسی وجہ سے کوئی پیپر اچھا نہیں ہوا، ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، پیپر اچھا نہیں ہوا، بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ آگے بھی اور بھی امتحان باقی ہے. اور ایک امتحان میں اگر کوئی مسئلہ بن گیا، اس پہ ماتم کرتے ہوئے باقی اگلے امتحانوں کو خراب بالکل نہیں کرنا. بات تھی، ہو گئی. ماضی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا کام یہی ہوتا ہے کہ ماضی ہمیں ایک سبق دیتا ہے. وہ خوش نصیب ہے جو اس سبق کو سیکھ کر آگے وہ غلطی نہیں دہراتے، اور وہ بے وقوف ہے جو ماضی کے سبق کو بھلا کر پھر غلطی دہرا رہے ہوتے ہیں. آپ نے پیپر دیا، اچھا نہیں ہوا، یہ ماضی میں چلی گئی بات، ختم ہو گئی. اب مستقبل کو دیکھنا ہے کہ ماضی میں جو غلطی ہوئی مستقبل میں نہیں دہرانی، ورنہ وہ عادت بن جائے گی، آپ غلطیاں ہی کرتے رہیں گے ساری زندگی. اور اب جناب ہم پیپر دینے جا رہے ہیں امتحان گاہ کے اندر. یہ 4 چیزیں یاد رکھنی ہے. نمبر 1 چیک لسٹ. دیکھیں ایک لسٹ بنا لیں، اپنے پاس لسٹ بنا لیں، پینسل، پین، اریزر، کیلکولیٹر، جیومیٹری باکس، یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس، رول نمبر سلپ وغیرہ. اوکے ڈن. اب آپ بی آن ٹائم، وقت سے پہلے پہنچنا اپنے امتحان گاہ میں، اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جانا ہے. نمبر 3 کچھ ایکسرسائز کر لیں، ذرا ایکسرسائز کر لیں، لمبے لمبے سانس لے لیں، نئی ہوا جائے گی، آکسیجن دماغ میں جائے گی، دماغ کھلے گا، پورا دماغ ایکٹیو ہوگا. کوئی اچھا کھانا کھا کے جائیں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، مرغن چیزیں، نہاری پائے نہیں، کیونکہ اس سے نیند آتی ہے اور بندہ جو ہے وہ پراپرلی فوکس نہیں کر پاتا. کچھ تھوڑا کھائیں لیکن مضبوط کھائیں، انڈا، دودھ وغیرہ، تاکہ انرجی اس سے نکلے اور آپ حاضر دماغ ہو کے بیٹھیں. اور ریلیکس رہیں، بالکل ریلیکس رہیں، اپنے آپ کو بار بار ریلیکس کریں. ناک سے سانس لیں، منہ سے باہر نکالیں، لمبے لمبے 4-5 سانس لیں، اور آہستہ آہستہ سانس لیں، آہستہ آہستہ، تاکہ دل کی دھڑکن جو تیز ہو رہی ہے وہ آہستہ ہو جائے. یاد رکھیں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جب آپ ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں جائیں، جب آپ امتحان دینے جائیں، اس وقت آپ نے سانس تیز نہیں لینا، سانس آہستہ لیں، خود بخود دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو جائے گی. اور اب میں والدین سے مخاطب ہوں، آئی ایم ایڈریسنگ دا پیرنٹس. دیکھیے آپ کے بچوں کے امتحان ہیں، آپ فکر مند ہیں، ہم سمجھتے ہیں، فکر مند ہونا بھی چاہیے، لیکن کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے بچے کے حوصلے پست نہیں کرنے. نیور ڈسکریج ہم. اپنے ایسے الفاظ نہیں بولنے، ایسی نظروں سے نہیں دیکھنا کہ آپ کے بچے کے حوصلے پست ہو. یہ کوئی فائنل امتحان تھوڑی ہے، زندگی میں کتنے امتحان آنے ہیں تو پتہ ہے آپ کو، اور پھر کوئی ایک امتحان ایسا نہیں ہے جو بچے کی ساری صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکے. یہ دنیا تو ہے ہی امتحان گاہ، ہر لمحے ہر پل امتحان ہی امتحان ہے. اور دیکھیں وہ بچہ ربوٹ نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں بچہ وہی بنے.
یہ کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے کہ یو ایس بی لگائی, جو یو ایس بی میں ہے وہ اسکرین پہ آ جائے گا. بچے نے جناب ڈاکٹر ہی بننا ہے, بچے نے انجینئر ہی بننا ہے. ایسا پریشر مت ڈالیں, اس کے نقصان ہوتے ہیں, وہ پروڈکٹ نہیں بن پاتی. دیکھیے یہ مئی 2019 کی رپورٹ میرے سامنے ہے, 25 طلبہ نے خودکشی کر لی کہ وہ امتحان میں فیل ہو گئے. یہ 16-17 سال کے بچے تھے, اور نفسیات دان کے مطابق دیٹ واز اے سائیکالوجیکل کولیپس. اب جب انہیں لگا کہ وہ فیل ہو گئے تو جناب ڈگری نہیں ملے گی, ڈگری نہیں ملے گی, سال پیچھے رہ جاؤں گا, سال پیچھے رہ جاؤں گا, کالج میں داخلہ نہیں ملے گا, کالج میں داخلہ نہیں ملے گا تو بڑا بندہ نہیں بن سکوں گا. اب ایسی یہ پھرکی دماغ کی گھومی کہ اس ینگ لڑکے نے جا کے اتنا انتہائی اقدام اٹھا لیا خودکشی والا. تو اپنے بچوں کو پریشر کوکر نہ بنائے, اتنا پریشر ڈال دیتے اس کے اوپر کہ تم نے نمبر لے کر آنے. کچھ نہیں ہوتا, بہت آپشنز ہوتی ہیں, یقین کریں بہت آپشنز ہوتی ہیں. سن 2022 چل رہا ہے یہ, پہلے ایک یونیورسٹی ہوتی تھی انجینئرنگ, کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیز آ گئیں اور کتنا کچھ اور ہو گیا. فائنانس کی آپشنز ہے, ہیومینٹیز ہے اور لٹریچر ہے, ہر جگہ پر بہت آپشنز ہے. پھر کمپیوٹرز کا اتنا بڑا فیلڈ اوپن ہے, میڈیکل سائنس تو ہے ہی ہے. آپشنز کھلے رکھیں, کبھی بھی ایک آپشن نہ رکھیں اپنی زندگی میں, ورنہ مایوسی بہت ہوتی ہے کہ جی صرف یہی کرنا ہے میں نے. نہیں, اے آپشن, بی آپشن, سی آپشن, زی تک بہت زیادہ 26 الفابیٹس ہیں, سارے آپشنز اوپن رکھے. یہ نہیں تو یہ کر لوں گا, یہ نہیں تو یہ کر لوں گا. اس طرح انسان جو ہے اتنا سیریس نہیں ہوتا, اور زندگی کو سیریس نہ لے. اتنا یاد رکھے, کوئی بھی زندہ بچ کے نہیں گیا اس سے, اتنا سیریس نہ لے اس کو. والدین اور استاد صاحبان پلیز کنسیڈر, اتنی زیادہ امیدیں اپنے بچوں سے نہ لگائیں کہ وہ امید ٹوٹے تو آپ کو پریشانی ہو اور وہ تو بیچارہ کرچی کرچی ہو کے بکھر جائے. چھوٹا بچہ ہے, ابھی اتنا بڑا ذہن نہیں ہے اس کا, وہ آپ کو تو سزا نہیں دے گا, اپنے آپ کو سزا دے گا. اور ہاں لگے ہاتھ تو یہ بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں, بچے کی ذہانت کی کبھی تعریف نہ کریں, کیونکہ یہ گفٹ ہے, اس کو تحفے میں ملا ہی ہے, وہ پیدا ہی اس کے ساتھ ہوا ہے. ذہانت کی تعریف نہ کریں, اس کی محنت کی تعریف کریں, سخت محنت جو وہ کر رہا ہے اس کی تعریف کریں. کیونکہ اگر آپ ذہانت کی تعریف کریں گے وہ بچہ بھول جائے گا اور محنت نہیں کرے گا. اور یہ آپ کو بڑی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو محنت نہیں کرتا وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ذہین لوگ بڑی بری طرح زندگی میں پٹ جاتے ہیں, لیکن جو محنتی ہوتا ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا. تو لاسٹ یاد رکھیں, ڈو ریممبر, امتحان سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ میرے نمبر کم آئیں گے یا میں فیل ہو جاؤں گا. نہیں, اس سے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, آپ کے اوپر سیلف ریلائنس نہیں رہتا. بالکل یہ بات نہیں سوچنی, آپ کو آتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. اگر سارا سال نہیں بھی پڑھا اب پڑھ لیں, اٹھیں, یو کین ڈو اٹ. دیکھیے, نیور لوز یور سیلف, نیور لوز یور سیلف. اپنے آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا, اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے, بھاگنا نہیں ہے میدان سے, میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے. یو کین ڈو اٹ, آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ میں طاقت ہے, صلاحیت ہے, ٹیلنٹ ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے میں نے ایک ہی چیز زندگی میں سیکھی ہے, سکسیس نیور کم ٹو دوز ہو آر ٹیلنٹڈ, سکسیس نیور کم ٹو دوز ہو آر انٹیلیجنٹ, سکسیس always come to those who are hungry for it. So tell me, how hungry you are for the success. جیت کبھی اس کے پاس نہیں آتی جو بہت ذہین ہوتا ہے, جیت کبھی اس کے پاس نہیں آتی جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. جیت اس کے پاس ہوتی ہے جس کو جیت کی بھوک ہوتی ہے, بھوک. مجھے بتائیے آپ کو کتنی بھوک ہے. اور پھر کمپٹیشن ہونا چاہیے, مقابلے سے انکار کون کر رہا ہے, کمپٹیشن اچھی چیز ہے, اس سے انسان آگے بڑھتا ہے, لیکن nobody is perfect. 100% پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی دوست آپ کا نہیں ہے, کوئی رشتہ دار, کوئی کزن نہیں ہے, سبھی سٹرگل کر رہے ہیں, کوئی کسی چیز میں اچھا ہے, کوئی کسی چیز میں اچھا ہے. تو فضول کمپٹیشن کر کے اپنے آپ کو دماغ خراب نہ کریں, اپنے آپ سے کمپٹیشن کریں, اپنے آپ سے. یہ جو آپ کی عادت ہے کاموں کو دیر سے کرنا, غرور آ جاتا ہے آپ میں, اس چیز سے کمپٹیشن کریں کہ میں اپنے آپ کو سدھاروں گا. سو ریممبر, یاد رکھیے, میری دعا آپ کے ساتھ ہے, آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ, بہت بہترین آپ اچھا پرفارم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وش یو بیسٹ آف لک فار دا اپ کمنگ ایگزامس.